السلام علیکم ڈیفینس لورز ویورز، پاکستان کی اسپیشل فورسز کی سیریز کی پہلی قسط میں ہم بری فوج کے اسپیشل سروسز گروپ پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں، جس کا لنک آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں موجود ہے، جبکہ اس ویڈیو میں ہم پاکستان ایئر فورس کی اسپیشل سروسز ونگ پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس کے اسپیشل سروسز ونگ کا قیام 1965 کی جنگ کے بعد عمل میں لایا گیا۔ اس کے قیام میں ایئر کوموڈور مختار احمد ڈوگر کا اہم کردار رہا ہے۔ اس وقت اس کو اسپیشل ایئر وارفیئر ونگ یعنی SAW کہا جاتا تھا۔ ان کا بنیادی کام ایئر ٹو گراؤنڈ کمیونیکیشن کے تمام پہلوؤں جیسا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول، فائر سپورٹ، خفیہ کارروائیوں میں کمانڈ کنٹرول اور مواصلات کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں شامل ہیں۔ ان کا کام امریکن ایئر کامبیٹ کنٹرول ٹیم کے ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم ان کو 1999 میں اسپیشل سروسز ونگ یعنی SSW کا نام دیا گیا۔ ان کی تربیت امریکی طرز پر نئے اصولوں اور ضابطہ کار پر وضع کر کے آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ سے کروائی گئی۔ 2001 کے بعد سے کئی SSW کے اہلکاروں کو امریکہ میں تربیت کی غرض سے ریگولر بیسس پر بھیجا جاتا رہا ہے۔ SSW کے جوانوں کے لیے دیگر مہارتوں کے علاوہ اسکائی جمپنگ پر عبور حاصل کرنا لازمی ہے۔ پہلے یونٹ کو باقاعدہ طور پر 2004 میں ریز کیا گیا۔ SSW کے اہلکاروں کو دن اور رات میں ملک کے اندر ہونے والے کئی آپریشنز میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے۔ اس کے علاوہ SSG اور SSG نیوی کے ساتھ ضرب عزم میں بھی کئی مشترکہ کارروائیوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ SSW کے جوان اپنی ابتدائی تربیت اسپیشل آپریشن سکول چراڑ سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو پاکستان ایئر فورس کے گراؤنڈ کمبیٹیئر سکول کلر کہار سے 6 سے 8 ہفتوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ میں جسمانی حوالے سے سخت حالات میں برداشت جیسی تربیت شامل ہوتی ہے۔ اس میں پہلے 20 کلو گرام وزن کے ساتھ 12 گھنٹے کے اندر 40 میل تک پیدل مارچ اور 36 کلو گرام وزن کے ساتھ 35 منٹ میں 5 میل کی دوڑ ان مشکل ٹریننگ میں سے چند ایک ہیں۔ اس سخت اور چیلنجنگ ابتدائی ٹریننگز کا مقصد کمزور امیدواروں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ابتدائی مرحلے کے بعد بہت سے امیدوار پہلے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں کامیاب ہونے والوں کو اسپیشل آپریشن سکول سے مزید 9 سے 12 ماہ تک اسپیشلائزڈ تربیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ایڈوانس ٹریننگ میں انسداد دہشت گردی، یرغمالیوں کی بازیابی، چھوٹے آپریشنز، صحرائی، پہاڑی اور برفانی علاقوں میں بچاؤ، بغیر اسلحہ کے لڑائی اور کئی اقسام کے ہتھیاروں کے استعمال، جاسوسی، اسٹیٹک لائن اکوپمنٹ جمپس جیسی تربیت شامل ہے۔ SSW کے کئی جوانوں کو مزید اسپیشلسٹ ٹریننگ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ہائی آلٹیٹیوڈ لو اوپننگ کے لیے رسال پور میں تربیت دی جاتی ہے۔ 30 فری فال جمپس میں کامیابی کی صورت میں اسکائی ڈائیور ٹیب دیا جاتا ہے، جبکہ ہائی آلٹیٹیوڈ ہائی اوپننگ کے لیے 150 فری فال جمپس کے علاوہ رات میں 10 فری فال جمپس ضروری ہیں۔ ماؤنٹین وارفیئر بیچ آرمی کے ماؤنٹین وارفیئر سکول سے کورس کی تکمیل پر، جبکہ کامبیٹ ڈائیورز کا بیچ SSG نیوی کے کراچی میں موجود سکول آف ڈائیورز یا پھر منگلہ میں موجود SSG آرمی کی موسا کمپنی سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ SSW کے اہلکاروں کو غیر روایتی جنگ میں حصہ لینے، مخصوص نگرانی، جارحانہ حملوں، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے علاوہ اہم شخصیات کی حفاظت کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خفیہ معلومات کے حصول اور کامبیٹ سرچ اور ریسکیو کے لیے بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ یہ خطرناک علاقوں میں ایئر ٹریفک کنٹرول، ایئر سٹرپ پر قبضہ کرنے یا ایمرجنسی ایئر سٹرپ قائم کرنے، ہیلی کاپٹرز اور جہازوں کی ہنگامی حالات میں محفوظ لینڈنگ کے لیے رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ پیرامیڈکس کے طور پر بھی خدمات سر انجام دینے میں ماہر ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ SSW کے اہلکاروں کو کئی طرح کے مشنز یا ٹاسک سونپے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کئی طرح کے کام سر انجام دینے کے لیے تربیت دی گئی ہوتی ہے۔ اسپیشل سروسز ونگ کے 5 اسکواڈرن ہیں۔ ہر اسکواڈرن میں 300 سے 400 اہلکار ہوتے ہیں، جبکہ ہر اسکواڈرن کو ونگ کمانڈر یا اسکواڈرن لیڈر کمانڈ کرتا ہے۔ ان اسکواڈرنز کو پھر فلائٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ ان فلائٹس کو 10 سے 12 اہلکاروں کی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ SSW کے اسکواڈرنز کے نام اور ان کی ذمہ داریوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ ایئر فورس کا اگریسر اسپیشل آپریشن اسکواڈرن ہے اور اسپیشل آپریشن اسکواڈرن 1 کے اہلکار کامبیٹ کمانڈر اسکول سے فائٹر پائلٹ کے طور پر گریجویٹڈ ہوتے ہیں اور آرمی کے انسداد دہشت گردی گروپ کے ساتھ بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں۔
SOS-1 के एहलकार नेवल और आर्मी कमांडोज के साथ मिलकर बोनेर और दीगर इलाकों में ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं। SOS-2 को ISI के साथ भी डिस्पैच किया जा चुका है और ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी कई खुफिया मिशंस में शिरकत कर चुके हैं। इस स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन को यरगमालियों की बाजियाबी और जंग के मैदानों में हाई वैल्यू अस्करी क़यादत की सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर तरबियत दी गई है। इस स्क्वाड्रन के एहलकार अहम शख्सियात और मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म जैसी शख्सियात की फ़्लाइट्स की हिफाजत पर मामूर होते हैं। ये एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स का एयरबोर्न स्क्वाड्रन है और ये पाक आर्मी के 50वें एयरबोर्न डिवीज़न के साथ मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुके हैं। इसको नंबर 10 स्क्वाड्रन या SRF भी कहते हैं। ये बरवक्त ज़रूरत दुश्मन के इलाकों में रिकॉनेसेंस फ्लाइट सर अंजाम देता है। SRF ISI के स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के साथ वाबस्ता रहता है। इस स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन ब्लैक थंडरस्टॉर्म और ऑपरेशन राह निजात में भी हाई वैल्यू टारगेट्स को लोकेट करने के लिए कई रिकॉनेसेंस सॉर्टीज सर अंजाम दी। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस को 1971 की वॉर में जम्मू और कश्मीर में भी तैनात किया जा चुका है, जबकि 2004 से SSW के क़याम अमल में आने के बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स के इस स्पेशल सर्विसेज विंग को पाकिस्तान के अंदर होने वाले कई ऑपरेशंस में अपना लोहा मनवाने का मौका मिला, जबकि कामरा बेस पर होने वाले अटैक को भी SSW के एहलकारों ने आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ मिलकर 15 और 16 अगस्त 2012 को नाकाम बनाया।